بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قذف مجوسیا تزوج بأمه. ایک مجوسی نے اپنی ماں سے نکاح کیا، پھر اسلام لے آیا، پھر اس مجوسی پر کسی نے حد تہمت لگائی تو تہمت لگانے والے کو امام صاحب کے نزدیک حد قذف لگے گی، لیکن صاحبین فرماتے ہیں تہمت لگانے والے کو صاحبین فرماتے ہیں حد قذف نہیں لگے گی۔ یہ دراصل مسئلہ اس سے اختلاف متفرع ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مجوسیوں کے ہاں اپنی ماں سے نکاح جائز ہے، اس نے جائز کام کیا تھا تو وہ محسن رہا اسلام لانے کے بعد، لیکن صاحبین کے نزدیک ماں سے نکاح مجوس کے ہاں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر حالت مجوسیت میں ماں سے نکاح کیا تو وہ محسن نہیں رہا، صفت احسان سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ حربی، ایک حربی کافر ہمارے دارالایمان کے اندر پاکستان کے اندر امن لے کر داخل ہوا، اور امان کے ساتھ داخل ہونے کے بعد اس نے کسی مسلمان کو تہمت لگائی تو اس کو حد لگائی جائے گی، حد قذف لگائی جائے گی، کیونکہ اس نے جو ہے جب دارالایمان کے اندر امان لے کر داخل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے بندوں کے حقوق کی پاسداری کا ارادہ کیا ہے، اور یہ بھی ساتھ طمع کی ہے کہ جیسے اس کے حقوق کی پاسداری ہوگی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے حد لگا کر گویا کہ ایک مسلمان کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اس کو حد قذف لگے گی، ٹھیک ہے۔ جب مسلمان کو حد قذف لگ گئی، حد قذف لگنے کی وجہ سے اس کی شہادت باطل ہو جائے گی اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے گا تو پھر وہ اہل شہادت میں چلا جائے گا، پھر وہ مردود شہادت نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حد الکافر، دیکھو حد قذف میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کوڑے لگنا اور گواہی کا عدم قبول، دو سزائیں ہیں اس کے اندر، تو لہذا ایک کافر کو حد قذف لگی تو اس کی شہادت اپنے کافروں کے حق میں قبول نہیں ہوگی، تاکہ دونوں سزا اس پر لگ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی کافر اسلام لے آیا تو آپ نے پڑھا اسلام تمام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس لیے اب اسلام لانے کے بعد اس کی شہادت مسلمانوں کے حق میں، کافروں کے حق میں، دونوں کے حق میں قبول ہوگی۔ ہاں اگر ایک غلام تھا اس کو حد قذف لگی، دیکھو میں نے پہلے بتایا حد قذف میں دو سزائیں ہوتی ہیں، کوڑے لگنا اور شہادت کے عدم قبول، شہادت رد کر دی جاتی ہے۔ اب غلام کو حد قذف تو لگ گئی، کوڑے لگ گئے، لیکن اس کی شہادت تو قبول ہی نہیں ہے ویسے ہی، اس لیے اس کی گواہی قبول نہ کر کے کوئی اس کو سزا نہیں مل رہی، وہ تو پہلے ہی غلامیت کی وجہ سے شہادت کا اہل نہیں ہے۔ لہذا اگر غلام اسلام آزاد ہو گیا تو آزاد ہونے کے بعد سزا کے اتمام کے لیے اس کی اب شہادت مردود ہو جائے گی، بات سمجھ آ رہی ہے، تاکہ سزا کی تکمیل ہو سکے، کیونکہ حالت غلامیت میں سزا کا ایک جز تو پایا گیا ہے کوڑے لگنا، لیکن شہادت کا مردود ہونا وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ جب وہ نہیں ہے تو آزادی کے بعد اس سزا کی ہم تکمیل کریں گے، جب آزاد ہوگا تو ہم کہیں گے اب یہ مردود شہادت ہے، صحیح ہے۔ فَإِنْ ضُرِبَ صَوْتًا فِي قَذَفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو حالت کفر کے اندر کچھ کوڑے لگے اور زیادہ کوڑے اسلام لانے کے بعد لگے، اب کیا یہ اسلام لانے کے بعد قابل شہادت ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اب اسلام لانے کے بعد یہ قابل شہادت ہوگا، اس لیے کہ حالت کفر میں دونوں سزائیں مل گئی ہیں اس کو، کیونکہ جب کوڑے لگ رہے تھے نا تو کوڑے لگنے کے ساتھ ساتھ یہ صفت شہادت بھی رد ہو گئی تھی،
ٹھیک ہے. تو حالت کفر میں دونوں کام ہو گئے ہیں. تو اسلام لانے کے بعد سابقہ گناہ سارے ختم، اب یہ قابل شہادت رہے گا. بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کچھ کوڑے اس وقت لگے حالت کفر میں اور زیادہ اسلام لانے کے بعد لگے، اقل اکثر کے تابع ہوگا. تو گویا کہ شہادت حد قذف کا ایک سزا کا ٹکڑا کفر میں لگا، تکمیل ہو رہی ہے اسلام لانے کے بعد. تو جب اسلام لانے کے بعد تکمیل ہو رہی، گویا کہ یہ مردود الشہادت اسلام لانے کے بعد ہوا ہے. جب بعد میں ہوا ہے تو اب یہ قابل شہادت نہیں رہ سکے گا. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ کچھ کوڑے بھی لگ گئے، ایک دو کوڑے بھی لگ گئے نا حالت کفر میں، تو اس کے ضمن میں شہادت بھی رد ہو گئی ہے. تو اب اسلام لانے کے بعد نئے سرے سے اس کو شہادت کا اہل قرار دیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اور قذف او زنا او شربا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کئی مرتبہ تہمت لگائی، یہ کئی مرتبہ زنا کیا، یہ کئی مرتبہ شراب پی، تو ان ساروں کے بدلے میں ایک دفعہ حد لگا دی جائے کافی ہے. ٹھیک ہے. عمل آخرار، یہ آخرار نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلے دو مراد ہے. زنا، قذف، یعنی کہ حد کیا کہتے ہیں زنا، اور ٹھیک ہے آخری دو یعنی زنا اور شراب. اس کے بارے میں یہ کئی مرتبہ زنا کی جو ہے زنا کیا یا کئی مرتبہ شراب پی، تو ان سب کے بدلہ میں کئی مرتبہ زنا کے بدلہ میں ایک حد لگائی جائے گی، کئی مرتبہ شراب کے بدلہ میں ایک حد لگائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ حق اللہ ہے اور اس کا مقصد زجر و توبیخ ہے، اور وہ ایک ہی مرتبہ حد لگنے سے زجر و توبیخ حاصل ہو جائے گا. اس لیے کئی زناؤں کے بدلہ میں کئی سزائیں نہیں دی جائیں گی. یہ کئی شراب پیے، کئی مرتبہ شراب پی، تو کئی مرتبہ سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ زجر و توبیخ ایک ہی مرتبہ حاصل ہو جائے گی. کیونکہ دوسری مرتبہ لگانے میں شبہ ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ اس کو توبیخ حاصل ہو گئی، زجر حاصل ہو گیا، سبق مل گیا، تو دوسری مرتبہ لگانے سے شاید سبق نہ ملے اس کو، تو ایک ہی مرتبہ مل جاتا ہے. اس لیے دوسری دفعہ میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ایک مرتبہ لگائی جائے گی، دوسری مرتبہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بخلاف ما اذا زنا وقذف، ہاں اگر اس نے کئی گناہ کیے ہیں الگ الگ سے، زنا کیا، ادھر تہمت لگا دی، چوری کر لی، شراب پی لی، یہاں چونکہ جو اس کی وہ غلطیاں ہے، اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ مختلف قسم کے ہو گئے ہیں، تو جب اس کے گناہ مختلف قسم کے ہیں تو سزائیں بھی الگ الگ سے ہوں گی، یہاں تداخل نہیں ہو سکے گا. کیونکہ زنا کا مقصد یہ ہے کہ وہ زنا سے حد زنا کا مقصد کیا ہے؟ وہ زنا سے روکے. حد قذف کا مطلب کیا ہے؟ تہمت سے روکے. حد سرقہ کا مقصد کیا ہے؟ چوری سے روکے. تو سب جنس مختلف ہے، جب جنس مختلف ہو گئی ہے تو لہذا سزائیں بھی کیا ہوگی؟ مختلف ہوں گی. اور حد قذف کے بارے میں فرمایا اس میں حق اللہ غالب ہے، اس لیے اس میں حق اللہ کا اعتبار ہوگا، اس کے اندر بھی تداخل ہوگا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک ہی آدمی کو کئی بار تہمت لگائی ہے تو پھر تو تداخل ہوگا. لیکن اگر مختلف لوگوں تہمتیں لگائی ہیں، پھر صاحب تہمت لگا دی، اس کے بعد کیا سراج تہمت لگا دی، پھر جی کیا رہا تیسرے تہمت لگا دی، تو جب اگر مختلف مخذوف ہیں تو سزائیں پھر مختلف ہوگی. اگر مخذوف ایک ہی ہے کہ پیر صاحب کو ہی 4 مرتبہ تہمت لگائی، پھر تو تداخل ہوگا. اگر مخذوف مختلف ہے پھر تداخل نہیں ہو. کون فرماتا ہے؟ یہ امام شافعی رحمہ اللہ. فصل فی التعزیر، تعزیر پہلے بتا چکا میں آپ کو. تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جن کی سزائے شریعت میں مقرر نہیں ہے، وہ پھر حاکم وقت، امیر وقت جو ہے ایسے گناہوں کے بدلہ میں جو نص میں وارد نہیں ہے، جن کی سزائے جو مناسب سمجھے اس کے مطابق وہ سزا کا فیصلہ کر دے، اس کو تعزیر کہتے ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے غلام کو یا لونڈی کو یا ام ولد کو یا کافر کو زنا کی تہمت لگائی، تو ظاہر ہے ایسا تہمت لگانے والے کی سزا شریعت مقرر نہیں ہے، کیونکہ جن کو تہمت لگائی جا رہی ہے وہ محسن نہیں ہے. لیکن تہمت تو لگائی ہے، اگلا انسان تو ہے، سمجھدار تو ہے، عاقل بالغ تو ہے، اس کا بھی جو معاشرہ ہے، اس کا بھی گھر بار ہے، اس کو عار تو لگ گئی ہے، اس کے پھر کیا کریں ہم؟
تو فرمایا کہ ایسے شخص کو، ایسی تہمت لگانے والے کو تعزیر کی جائے گی. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک آدمی نے کسی مسلمان کو تہمت لگائی لیکن زنا کی نہیں بلکہ زنا سے کم. مثال کے طور پر ایک آدمی نے پیر صاحب کو کہا یا فاسق، اے فاسق، یہ کہا یا کافر، اے کافر، یہ کہا یا خبیث، اے خبیث، یہ کہا یا سارق، اے چور. تو یہ سزا تہمت تو ہے لیکن زنا سے کم درجے کی ہے. تو یہاں پر تکلیف پہنچی ہے پیر صاحب کو اور اس کا عار لاحق ہوئی ہے، تو شریعت میں چونکہ سزا نہیں ہے اس کی، اس لیے یہاں تعزیر لازم ہوگی. لیکن وہ تعزیر بھی ایسی ہو کہ جو سزا سے کم درجے کی ہو. ٹھیک ہے. اس میں کوشش کریں گے کہ یہ جو اس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ ہم دیکھیں گے یعنی کہ کس جہت طرف جا رہا ہے. اگر وہ زنا کے قریب ہے تو زنا کے قریب اس کو سزا اس کو تو حد قذف حد لگے گی، یا اس کے علاوہ کوئی اور گناہ سے کم درجے کا، پھر کم درجے کے رکھ کے اس کو کیا ہے سزا دی جائے گی. وَلَوْ قَالَ يَا حِمَارِ، اگر کہا یا حمار، پیر صاحب کو ایک آدمی کہا اے گدھے، یا کہا اے خنزیر، تو یہاں تعزیر نہیں ہوگی، کیونکہ ان لفظوں سے کہتے ہیں کہ عار لاحق نہیں ہوتی ہے. کیونکہ یقینی بات ہے پیر صاحب گدھا نہیں ہے یا پیر صاحب خنزیر نہیں ہے، تو اس سے عار بھی لاحق نہیں ہوگی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے زمانہ میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یا ہمارے زمانے میں یہ عار ہے، یہ گالی ہے، یہاں تعزیر کی جائے گی. اور دوسرا قول یہ پیش کیا ہے کہ اگر ایسی گالی دی ہے ذی شرف لوگوں کو، یعنی سمجھدار سنجیدہ لوگوں کو، یا سادات بنو ہاشم کو دی گئی گالی، تو ان کے ہاں تو واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے. گالی ان کی عزت اور مقام کے خلاف ہے. اگر بڑے ذی شرف لوگوں کو اگر گالی دی گئی ہے ایسے ان لفظوں سے، یا حمار یا خنزیر سے، پھر تو تعزیر ہوگی. لیکن پیر صاحب جیسے لوگ جن کو جو ہے معاشرے میں کوئی مقام مرتبہ ہی نہیں ہے، تو اگر ایسے لوگوں کو اگر گالی دی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان دو، اس سے حد نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. والتعزیر، اب یہاں سے تعزیر کی جو ہے مقدار بیان کریں گے. تعزیر میں کتنے کوڑے لگیں گے؟ تو فرمایا کہ اس کی مقدار زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے ہے اور کم سے کم 3 کوڑے ہیں. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 75 کوڑے ہیں. اور اس میں اصل جو ہے دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جو کوئی تعزیر میں اتنی حد تک پہنچ جائے، جو اتنی مقدار تک لے جائے جو حد کو پہنچ جاتی ہے، تو یہ گویا کہ تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. اس لیے اتنی مقدار میں حد نہیں لگائیں کہ جو نصوص میں موجود حدود کو پہنچ رہی ہو، ورنہ پھر تعزیر یہ نہیں رہے گی، یہ حد کے مقام تک پہنچ جائے گی، جس کی وجہ سے پھر یہ میانہ روی سے ہم نکلنے والا شمار ہوں گے. تو شیخین طرفین نے جو ہے کہاں 39 کوڑے ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حدیث پاک کو دیکھتے ہوئے پھر ادنا حد کو دیکھا کہ ادنا حد کیا ہے. ادنا حد 40 کوڑے غلام کی، تو انہوں نے وہاں سے ایک کوڑا کم کر کے 39 کوڑے کہہ دیا کہ 39 کوڑے زیادہ سے زیادہ ہے اس کے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے آزاد کی حد کو دیکھا، تو آزاد کی حد زیادہ سے زیادہ 80 کوڑے ہیں. تو ایک قول لے کے 79 کوڑے آخری حد ہے، اور ایک قول لے کے 5 کم کر دو 75 کوڑے. تو 75 کوڑوں کا قول جو ہے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ طرفین کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے اور امام ابو یوسف نزدیک 79 یا 75 کوڑے، اس سے زائد نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے. پھر کم مقدار ہم نے کہا 3 کوڑے ہیں، اس لیے کہ اس سے بھی کم میں سزا حاصل نہیں ہوگی، 2 یا 1 کوڑے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور لیکن ہمارے باب شیخ نے کہا ہے کہ اس مقدار کو جو ہے نا امام کے حوالے کریں.
امام بہتر جان سکتا ہے وہ حالت مجرم کو دیکھتے ہوئے. اگر پیر صاحب جیسا مجرم آیا ہے تو پیر صاحب کو دین کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی سنجیدہ قسم کا آدمی ہے جس کا معاشرے مقام مرتبہ ہے اس کو تو ایک بڑا بھی کافی ہوگا. تو اس لیے امام پر موقوف کر دو اس چیز کو، امام مجرم کی حالت کو دیکھتے ہوئے جو ہے کوڑے لگائے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جرم کو دیکھا جائے گا، جرم بہت بڑا ہے یا چھوٹا. اگر بہت بڑا ہے تو پھر بڑی سزا دی جائے، چھوٹا ہے چھوٹی سزا دی جائے. مثال کے طور پر پیر صاحب نے کسی عورت کو ہاتھ لگا دیا یا پیر صاحب نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، ظاہر بات ہے یہ زنا کے قریب ہے، تو یہاں زنا کے قریب والی حد لگائی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی قریب ہو جائے، ایک دو کو چھوڑ کر باقی حد لگاؤ. یا چھوٹا موٹا گناہ ہے، مطلب بڑا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر پیر صاحب نے جو ہے کیا کر لیا، چلے اشارہ کر لیا اور اگلے کی عزت رفت مجروح ہو گئی، تو ظاہر ہے یہ زنا تو نہیں ہے لیکن گناہ تو بہرحال ہے. اگلے کو خاندان ہے، اس نے دیکھا ہوگا، اس کے خاندان میں تو عورت کی عزت مجروح ہو گئی. تو اس لیے اگر زنا سے کم درجے گناہ ہے تو پھر حد قذف جیسے تو حد لگائی جائے گی. سمجھ آ گئی بات. وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَن يَغُمَّ إِلَى الضَّرْبِ، اگر امام صاحب مناسب سمجھے کہ پیر صاحب کو صرف جو ہے مارنے سے کام نہیں چلے گا، اس کو ایک بار مارا یہ پھر وہی خباثت کرے گا، تو پھر امام صاحب کے لیے جائز ہے پیر صاحب قید بھی کر سکتا ہے، قید میں ڈال دے جتنا مناسب سمجھے، کیونکہ یہ قید میں ڈالنا بھی تعزیر کا حصہ ہے. یہاں تک کہ اگر صرف وہ قید میں ڈالنا چاہے مارے نہ تب بھی جائز ہے، لیکن قید میں ڈالنا چونکہ سزا ہے تو قید میں ڈالنے سے پہلے اس جرم کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق کے بعد قید ڈالے گا. اور فرمایا کہ تعزیر کے اندر جب کوڑے مارے گا تو مکمل زور سے مارے گا، اس میں تخفیف نہیں کرے گا بالکل بھی. اس میں زنا اور شراب کے جو کوڑے ہیں اس سے بھی زیادہ زور سے مارا جائے گا، کیونکہ اس میں پہلے ہی تخفیف ہے، 39 کوڑے ہیں پہلے ہی، یا کم لگانے 3 4 5 6، اس میں تخفیف پہلے سے موجود ہے، تو اس لیے پھر مارنے میں تخفیف نہیں کی جائے گی. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر یہاں پر ایک کے عضو پہ مارا جائے تاکہ سزا سختی سے محسوس ہو. بہرحال سب سے سخت مار جو ہے تعزیر کی ہوگی، اس کے بعد پھر زنا کی مار ہے، کیونکہ زنا کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے. اور اس لیے لیکن اس سے بہرحال کم درجے کی تعزیر سے، کیونکہ زنا کے اندر جو ہے رجم بھی ہوتا ہے بسا اوقات، اس چونکہ سزا میں تغلیظ ہے اس لیے مارنے میں کچھ تخفیف کی جائے گی. اور پھر اس سے کم درجے کی شراب ہے، کیونکہ شراب کا ثبوت حدیث پاک سے ہے، اور لیکن قذف کے مقابلہ میں سخت ہوگی، کیونکہ قذف کے اندر جو ہے یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ تہمت لگانے والا سچا ہو شاید، اس لیے قذف کی ہلکی سزا ہوگی. مار کے اندر ہلکا یعنی زور سے نہیں مارا جائے گا. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حد قذف میں جہاں اس کو مار لگتی ہے وہیں پر اس کی گواہی بھی کیا ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے. تو چونکہ سزا سخت ہے اس لیے مار میں کیا ہوگی، تخفیف ہوگی. تو مار میں سب سے زیادہ سختی کس میں ہے، تعزیر میں، پھر زنا میں، پھر شراب کی مار، پھر آخر میں قذف کی مار ہے. ٹھیک ہے. ومن حدہ امام، پیر صاحب کو امام نے خود حد ماری یا تعزیر کی، پیر صاحب اللہ کو پیارا ہو گیا تو پیر صاحب کا خون اب ضائع ہے، اس کی کوئی دیت، کوئی جو ہے زمان اس کی نہیں آئے گی، کیونکہ حاکم وقت نے اللہ کے حکم سے مارا ہے، اور وہ اس بات پر معمور نہیں ہے کہ مارنے کے ساتھ پیر صاحب سلامت بھی رہے. یہ بہت اس کا خیال کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ایسی مار مارے اس سے تکلیف بھی ہو اور مرے بھی نہ، اس لیے سلامتی شرط نہیں ہے، مر گیا تو جان چھٹی. جیسا کہ پچنا لگانے والا کسی کو پچنا لگا رہا ہے، یا جانور کو بزاق وہ نشتر لگایا جا رہا ہے، اس حالت میں پچنا لگانے والے کی
کہ جانوروں کو نشتر لگانے والے کی جان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، مر گیا تو ختم، اس پر زمان نہیں آتی۔ یہاں پیر صاحب اگر اللہ کو پیارا ہو گیا تو چلو دنیا کے جھنجھٹ سے کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ بخلاف الزوج، ہاں یہ وہ مار ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، شریعت نے دیا ہے، لیکن اگر مار ایسی ہو کہ جائز ہو لیکن حکم شرعی نہ ہو، پھر اس مار کے اندر سلامتی شرط ہے۔ اگر وہاں مر گیا بندہ تو پھر اس کی زبان دینی پڑے گی۔ جیسے بیوی کو مارنا ایک دو تھپڑ جائز ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ اگر بیوی کو مر گئی تو مارنے والے خاوند میں کیا ہوگی، زمان ہوگی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگے بات؟ جیسے کہ ایک رستہ ہے، کسی فصل سے گزرتا ہے، زمین سے، زمین والا کہتا ہے اس رستے سے گزر سکتے ہو لیکن میری فصل خراب نہ ہو، تو یہاں فصل کی سلامتی شرط ہے، کیونکہ گزرنا لازمی تو نہیں ہے، نہ گزرے وہاں سے، اگر گزرے گا فصل خراب ہوگی تو زمان دے گا۔ ایسے ہی جہاں مارنا لازم نہیں ہے، ایک جائز امر ہے، وہاں اگر جان چلی گئی وہاں کیا ہوگی، زمان آئے گی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں دیت ہوگی اگر وہ مر گیا قاضی کے مارنے سے، اس لیے، لیکن دیت بیت المال دے گا، کیونکہ قاضی نے مارنے میں غلطی کی ہے، اس کا کام تھا ایسے مار دے جسے ادب آئے، اس نے ایسے پھڑکا دیا، اب کیا دبانا ہے اس کو، اس لیے یہاں اس پر دیت ہوگی، لیکن چونکہ وہ قاضی لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے بیٹھتا ہے، اس لیے چٹی بھی کہاں سے ہوگی، بیت المال سے ہوگی۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس نے اللہ کا حق پورا کیا ہے، اللہ نے، اللہ کی نبی نے حکم دیا مارو، تو مارتے ہوئے اللہ نے اسے جان لے لی ہے بغیر کسی واسطہ کے، ٹھیک ہے، بات ختم۔ چٹی کیوں دے، ویسے چٹی لازم کرے پھر کوئی قاضی بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ کتاب السرقہ آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں، زندگی باقی تو انشاءاللہ باقی پھر دیکھیں گے۔